حج اختتامی مراحل میں داخل، حجاز مقدس سمیت خلیجی ممالک میں آج عید الاضحیٰ نماز عید کے سب سے بڑے اجتماعات مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں ہوئے۔ مناسک حج کی ادائیگی کا سلسلہ جاری، حجاج کرام رمی کرتے ہوئے بڑے شیطانوں کنکریاں مار رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عمرے کی سعادت حاصل کی۔ پاکستانی وفد کے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ خصوصی طور پر کھولا گیا۔ شہباز شریف کی ولی عہد محمد بن سلمان سے خصوصی ملاقات، دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی۔ سنت ابراہیمی کی ادائیگی میں کچھ ہی وقت باقی، قربانی کے جانوروں کی خریداری کا آخری راؤنڈ رواں برس ملک بھر میں 69,77,000 سے زائد جانوروں کی قربانی متوقع ہے۔ پاکستان ٹینریز ایسوسی ایشن کے مطابق قربانی کے جانوروں کی کھالوں کی مجموعی مالیت 6 ارب 35 کروڑ روپے سے زائد ہوگی۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق عید قربان کے 3 روز میں 30 لاکھ گائے، 1680 بھینس، 34,65,000 بکرے، 4 لاکھ سے زائد دمبے اور بھیڑیں اور 1 لاکھ سے زائد اونٹ قربان کیے جائیں گے۔ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے ضلع کچھی کے علاقے کولپور میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے تلاش کیا۔ ISPR کے مطابق شدید فائرنگ کے تبادلے میں 2 ہندوستانی سپانسرڈ دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا۔ ہلاک دہشت گرد متعدد بھارتی سپانسرڈ دہشت گردانہ سرگرمیوں میں سرگرم رہے۔ امریکی صدر بھارت کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے فعال کردار ادا کریں، بات چیت میں کشمیر کو مرکزی حیثیت حاصل ہونی چاہیے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے AFP کو انٹرویو میں کہا کہ پاکستان دہشت گردی پر بات چیت کے لیے تیار ہے۔ واشنگٹن میں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں خطاب میں بولے، اگلی بار پاکستان اور بھارت میں جنگ ہوئی تو ٹرمپ کے پاس اسے رکوانے کا ٹائم نہیں ہوگا۔ بھارت کہتا تھا کہ مقبوضہ کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ ہے، امریکی صدر نے کہہ دیا کشمیر عالمی تنازع ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی امریکی سینیٹر ٹام کاٹن سے ملاقات، بھارت کے اشتعال انگیز بیانات اور حالیہ جھڑپوں کے دوران عام شہریوں کو نشانہ بنانے کی مذمت، بھارتی اقدامات کو علاقائی امن و سلامتی کے لیے خطرناک قرار دیا۔ بلاول بھٹو نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر بھی روشنی ڈالی۔ امریکی صدر نے پاک بھارت جنگ بند کروانے کی بات دہرا دی۔ وائٹ ہاؤس میں جرمن چانسلر فریڈرک مرٹز سے ملاقات میں ٹرمپ نے کہا فخر ہے کہ 2 ایٹمی ریاستوں کے درمیان جنگ بندی کروائی۔ دونوں ممالک سے کہا کہ آپ گولیاں چلائیں گے تو تجارت نہیں ہوگی، پاکستان میں بہت مضبوط لیڈرشپ ہے۔ عید پر قصاب بن گئے نواب، عوام کی جیبوں پر چاقو چھریاں چلانے کی تیاریاں جاری، ریٹ میں 40% سے زائد کا اضافہ، گائے کے قربانی وزن کے مطابق 27,000 سے 50,000، بکرا ذبح کرنے کے لیے 10,000 سے 6,000 روپے مانگے۔ خاندانی قصابوں کی قلت کے باعث موسمی قصاب بھی میدان میں آ گئے۔ چھری، چاقو، مڈی اور چٹائی فروخت کرنے والوں کی بھی موجیں، جانوروں کی قربانی میں استعمال ہونے والی اشیاء کی خریداری میں یکدم اضافہ، دکانداروں نے ہر چیز کے منہ مانگے دام وصول کرنا شروع کر دیے۔ عید کا مزہ دوبالا اور باربیکیو پارٹی کرنے کے لیے کوئلے اور انگیٹھیوں کی خریداری بھی شروع۔ یہ میں 3 دن پہلے لایا ہوں، میں کل بہت اداس ہوں کیونکہ یہ کڑی آئے گی۔ کھانا کھلاتے ہیں اس کو، اچھے گھماتے ہیں اس کو، کھیلتے ہیں ہم لوگ۔ جانوروں کے ناز و نخرے اٹھانے کا آخری روز، بچوں کی موج مستیاں جانوروں کو گھمانے پھرانے، چارہ کھلانے اور نہلانے دھلانے میں مصروف، کئی بچوں نے سیلفیاں بھی بنائی۔ کیسے سجائیں دسترخوان، کیسے پکائیں چٹ پٹے پکوان، کلیجی ہو یا بیف بریانی، کہیں رہ نہ جائے پھیکی پھیکی سیخ کباب باربیکیو کے مزے کیسے ہوں گے۔ پورے بڑی عید آتے ہی ہر مسالے مہنگے، کڑاہی کی رونق، ادرک کی قیمتیں بھی آسمان پر، لہسن، ہری مرچ، پیاز، لیمو، ٹماٹر بھی لوگوں کی پہنچ سے دور۔ خواتین نے بھی عید الاضحیٰ کی تیاریاں پکڑ لی، مشن مارکیٹ شروع، کسی کو میچنگ کی چوڑیاں درکار تو کسی کو پسند کی سینڈلز کی تلاش، بیوٹی پارلرز میں بھی خواتین کا رش بڑھ گیا۔ مودی راج میں عید قربان منانا بھی جرم بن گیا، دہلی ہائی کورٹ میں مسلمانوں کی مذہبی رسومات کے خلاف ایک اور متعصبانہ درخواست دائر، یوگی آدتیہ ناتھ کے حکم کے بعد وکیل ونیت جندال نے عدالت سے مطالبہ کیا کہ 7 جون کو عید پر کسی بھی مسلمان کو جانور خاص طور پر گائے کی قربانی کی اجازت نہ دی جائے۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हुक्म पर नए आबी ज़खायर बनाने और फंडिंग के लिए इसहाक डार की सरबराही में कमेटी तश्कील। कमेटी में चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के वज़राए आला और वफाकी वज़रा शामिल। शहबाज शरीफ कहते हैं भारत की आबी जारहियत को शिकस्त देने के लिए हम मुत्तहिद और दानिशमंदाना हिकमत अमली अपनाएंगे। जिस तरह हम हालिया जंग में सुरखरू हुए, इसी तरह आबी महाज पर भी कामयाबी हासिल करेंगे। पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी कुव्वत तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा किया। पहलगाम वाक़े के बाद आज़ादाना तहकीकात की पेशकश की। हमने दुनिया के सामने पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़े अंदाज में बयान किया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ गिलानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहते हैं पाकिस्तान ने भारत को भरपूर जवाब दिया। भारतीय आबी जारहियत का भी डट कर मुकाबला करेंगे। वज़ीर बराए क्रिप्टो और ब्लॉक चेन बिलाल बिन साकिब की वाशिंगटन में मुतादिद अमरीकी हुकूमती अहदेदारान से मुलाकात। पाकिस्तान की क्रिप्टो, हिकमत अमली, बिटकॉइन, रिजर्व और माली शमूलियत के इक़दामात पर बातचीत। बिलाल बिन साकिब ने कहा, हम सीखने, सुनने और ताउन करने आए हैं। पाकिस्तान आलमी रहनुमाओं के तरीक़े अपनाकर अपनी बेहतरीन हिकमत अमली तैयार कर रहा है।